تھا، اب اسی طرح اتنی طویل مدت کے بعد ان کو اسی طرح صحیح اٹھایا، نہ ان کے بدن میں، نہ بالوں میں، نہ آنکھوں میں، نہ کسی چیز میں کوئی فرق آیا، جیسے سوئے تھے ویسے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ مدت کتنی تھی؟ 309 سنین، 309 سال۔ اصل ایک بات سمجھیے کہ 309 کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال تو ہوتا ہے شمسی اور ایک سال ہوتا ہے قمری۔ جیسے کہ یہاں شریعت کے احکام قمری پہ چلتے ہیں، چاند دیکھنے پہ چلتے ہیں کہ چاند نظر آیا رمضان ہو گیا، چاند نظر آیا عید ہو گئی، ابھی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تو پھر ذی الحجہ شروع ہوگا۔ تو یہ سارا نظام قمری ہے۔ اور ایک نظام ہوتا ہے شمسی، جیسے آج کل آپ کہتے ہیں بھی 2019، یہ شمسی جو ہے یہ میلادی بھی کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے ہے، تو اسی لیے اس کو سنہ میلادی کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے میلاد کو اہمیت نہیں دی ہے، اسلام نے اہمیت دی ہجرت کو، کہ ہجرت کے بعد اسلام کو عزت و شان ملا ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ ہجری کہلائے گا۔ ان کے درمیان فرق جو ہے نا، ہر 100 سال کے بعد 3 دن کہا جاتا ہے، تو جب 300 سال گزرے تو گویا کہ 309 سال۔ وَلِهَذَا تَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کم لبستم، اے کم رکھت، بھئی کتنی دیر سو گئے؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار۔ کہنے لگے کہ شاید پورا دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو وہ ابتدا تھا، دن کرنے ہیں، صبح کا وقت تھا، اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا۔ اسی سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھی یا تو ہم پورا دن سو گئے ہیں یا پھر آدھا دن سو گئے ہیں۔ وَلِهَذَا اسْتَدْرَكُوا فَقَالُوا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ أَيْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرِكُمْ۔ انہوں نے کہا رب جانتے ہیں کہ کتنی مدت تم سوئے ہو، تمہارے امور کے جاننے والی جو ہے اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، اتنی کرامات بھی ہیں، لیکن ان کو اپنی نیند کی مدت کا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ علم غیب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ وَكَأَنَّهُ حَصَلَ لَهُمْ نَوْمُ تَرَدُّدٍ فِي كَثْرَةِ نَوْمِهِمْ، ان کو یہ شبہ ضرور ہوا کہ بھئی بڑی لمبی نیند ہے۔ ثُمَّ عَدَلُوا إِلَى الْأَهَمِّ فِي أَمْرِهِمْ مِنْ ذَاكَ وَهُوَ احْتِياجُهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ۔ اب بیدار ہونے کے بعد پھر ان کو جو سب سے اہم بات تھی، کھانا پینا، بھوک، انسان جب جاگا تو اب تو جناب سب کچھ جاگ پڑا نا، جب تک اللہ نے سلائے رکھا نہ پیاس لگی، نہ کھانا ہوا، نہ بھوک لگی۔ یاد رکھیں کہ یہ کرامت ہے، لیکن ان سب سے بڑا جو ہے وہ معجزہ ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ یاد رکھیں، یہ تو سو گئے نا، اللہ نے سلا دیا۔ حضور تو سوتے نہیں، آپ جاگتے تھے، لیکن یتواصل فی الصوم، آپ متواتر روزہ رکھتے، دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، پھر دن کو بھی روزہ، پھر رات کو، کئی دن متواصل۔ تو یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ آدمی جاگ بھی رہا ہے اور روزہ بھی۔ تو صحابہ کو بھی خیال آ گیا کہ بھئی اتنی شان کے بعد، اتنی عظمت کے بعد اللہ کے نبی اتنی محنت فرماتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ روزے رکھیں۔
تو انہوں نے بھی متواصل روزے رکھنے کی نیت کر لی، لیکن کوئی ایک دن کے بعد کوئی 2 دن کے بعد بے ہوش ہو گیا، پانی ڈال رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا کیا کیا اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جو روزے رکھتے ہیں تو ہم نے کہا آپ کی اتباع کریں۔ عجیب بات ہو، ایکم مثلی، کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلا دیتے ہیں پلا دیتے ہیں، تم کیسے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس لیے حضور کا معجزہ جو ہے وہ اس سے بہت بڑی شان ہے۔ یہ تو ہے نا کرامت ہے، لیکن ان کو سلا دیا کہ اب جاگے تو اب بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا جی اب کوئی کھانے کا انتظام کریں۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ وَفِضَّتِكُمْ هَذِهِ، یاد رکھیں ورق جو ہے عربی میں چاندی کو کہتے ہیں، اور ذہب جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں۔ ذہب کا لفظ ہوگا تو وہ سونا، اور ورق جو ہے وہ چاندی۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ذہب سونا، ویسے عربی میں اس کا مادہ کیا ہے؟ ذہب یا ذہب، جانے والی چیز، تو گویا کہ یہ جاتا ہے، کسی ایک کے پاس نہیں ٹھہرتا۔ آج باپ کے پاس ہے، کل بیٹوں کے پاس ہوگا، کل ان کے بیٹوں کے پاس ہوگا، تو یہ بھاگتا رہتا ہے، سونا ٹھہرتا نہیں کہیں، اس لیے اس کا نام ہی ذہب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ چاندی کا سکہ دے کے بھیجو، کچھ کھانے کے لیے لے آئے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ اسْتَصْحَبُوا مَعَهُمْ دَرَاهِمَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، وہ چاندی کے دراہم ساتھ لے کے چلے تھے کہ شاید ہمیں ضرورت پڑے۔ فَتَصَدَّقُوا مِنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا، کچھ خیرات کر دی، کچھ اس میں سے ان کے پاس باقی تھا۔ فَلِهَذَا قَالُوا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اے مدینتکم التی خرجتم منها، تم شہر کی طرف بھیجو جہاں سے نکالے گئے۔ إِلَى الْمَدِينَةِ، الف لام جو ہے عہد یعنی وہ شہر۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ جا کے تحقیق کریں، دیکھیں کہ أَطْيَبَ طَعَامًا، کون سا طعام جو ہے وہ پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے۔ وَكَقَوْلِهِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو کون کسی اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ ومنہ الزکوٰۃ، اسی لیے زکوٰۃ کو اسی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ التی تطیب المال وتطہرہ، وہ بھی مال کو پاک کر دیتی ہے۔ وقیل اکثر طعاما، انہوں نے کہا ازکیٰ کا معنی اطیب، یہ معنی ہے کہ اکثر، یعنی اچھا یہ زیادہ کھانا لے کے آؤ۔ وَمِنُ ذَكَ الزَّرْعَ إِذَا كَثُرَ، کہتے ہیں کہ کھیتی جو ہے بڑی جب زیادہ ہو جائے۔ قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ وَالسَّبْعُ أَزْكَىٰ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَطْيَبُ، کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے جو ہیں وہ 7 ہیں، اور تم جو وہ 3 ہو، تو 7 جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ والصحیح والاول لأن مقصودهم انما هو الطیب الحلال سواء كان كثيرا او قليلا، لیکن وہ پہلا جو قول ہے نا وہی بہتر ہے، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھی حلال کھانا ہو، اچھا ہو، پاکیزہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ وَقَوْلُهُ وَلْيَتَرَدَّفْ فِي خُرُوجِهِ وَذِيَابِهِ وَشِرَائِهِ وَإِيَابِهِ، یعنی اپنے آپ کو خفیہ طریقے سے لے جاؤ، زیادہ ظاہر نہ کرو اپنے جانے میں، خریدنے میں، چونکہ اگر پتہ لگ گیا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ وَلَا يَشْعُرُونَ وَلَا يَعْلَمُ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَيْ إِنْ عَلِمُوا بِمَكَانِكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، کہ اگر ان کو پتہ چل گیا انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو نعوذ باللہ یا تو ہمیں مار دیں گے، یا پھر ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم ان کے دین پہ آ جائیں۔ یعنون اصحاب دقیانوس، دقیانوس بادشاہ کا نام تھا۔ یخافون منہم ان یطلعوا علی مکانکم فلا یزالون یعذبونہم بانواع العذاب الی ان یعبدوہم فی ملتہم التی ہم علیہا او یموتوا وَإِنْ وَافَقْتُمُوهُمْ عَلَى الْأَوْدِ فِي الدِّينِ فَلَا فَلَاحَ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ،
اگر دقیانوس بادشاہ کو پتہ چل گیا نا ہمارے ٹھکانے کا تو ہمیں پکڑ لیں گے، پھر ہمیں عذاب دیں گے، یا تو ہم مر جائیں یا پھر ان کا دین قبول کریں۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی آدمی دین حق کو چھوڑ کے بادشاہ کے دین کو قبول کرے، پھر اس کے لیے تو کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تم ہرگز فلاح نہیں پا سکو گے۔ تو بہرحال اب اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عرصے ان کو سلا دیا اور کسی چیز میں کوئی تبدل تغیر بھی نہیں آیا۔ دیکھو نا، آدمی اگر 2 مہینے حجامت نہ کرائے تو بال کہاں بڑھ جائیں گے، ناخن کتنے بڑھ جائیں گے، لیکن یہ تو 309 سال گزر گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو اسی حالت پہ روک دیا جس حالت پہ وہ تھی۔ واللہ اعلم۔